السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کم از کم سورہ فاتحہ اور چند وہ آیتیں جن کو ہم نماز کے اندر کثرت سے پڑھتے ہیں ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ لیں، تاکہ ہمیں نمازوں کے اندر احساس ہو کہ واقعی ہم عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ سے ہم کس چیز کو مانگنا چاہ رہے ہیں اور ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کہتے ہیں تعریفیں، یعنی تمام تعریفیں اور تمام شکر، یعنی الحمد کے لفظ میں دونوں چیزیں شامل ہیں، all praise and all thanks، یعنی تمام تعریفیں اور تمام شکر۔ تو تمام تعریفیں اور تمام شکر للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، عالمین all mankind، یعنی پوری انسانیت یا دونوں جہاں، جو پوری انسانیت کا رب ہے، جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے، یعنی all praise and thanks is to Allah, Lord of the worlds، الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفت یہاں بیان فرمائی ہے، ایک الرحمن، دوسرے الرحیم۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی entirely merciful، the especially merciful۔ مالک یوم الدین۔ اب دیکھیں، مالک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ مالک ماسٹر، اس کو ملک بھی پڑھتے ہیں، کنگ، بادشاہ کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک بھی ہے، یعنی ماسٹر بھی ہے اور کنگ بھی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین لین دین کے دن کا مالک، روزے جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، یعنی قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو ہم نے جو اچھائیاں کی ہیں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ہم پہ کسی کا ہے، ہم نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہوئی ہے، تو ہم سے لے کر کے اس کو دیا جائے گا۔ تو یوم الدین، مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ اب یہاں سے دیکھیں ہماری بندگی شروع ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو گویا کہ ایک تعارف ہے، اور ایک دم پرفیکٹ اور مکمل تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمات سکھائے ہوئے ہیں کہ آپ ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ It is you alone we worship, it is you alone we seek for help۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ اهدنا، ہمیں رہنمائی فرما، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، straight path، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ guide us to the straight path۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم کیا ہیں؟ تیرے بندے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں؟ سیدھے راستے کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک بندے کی سب سے بڑی بندگی یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرے اور اللہ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تیرا انعام نازل ہوا ہے، جن پہ اے اللہ، جن پہ تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو کیا ہے؟ گمراہ ہے۔
دیکھیں ان آیات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت نصیب فرما جن پہ تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو کیا ہے گمراہ ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے، یعنی لوگوں کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک وہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اور دوسرے وہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو کیا ہے گمراہ ہیں۔ لیکن مفسرین نے المغضوب علیہم والضالین سے مراد لیا ہے یہود و نصارہ۔ اب یہود و نصارہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں اس چیز کا باقاعدہ ذکر موجود ہے پہلے ہی سے کہ آخری نبی آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے گا۔ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو جاننے کے باوجود کیا ہے ٹھکرایا، انکار کیا۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان باتوں کا اقرار، ان جاننے کے باوجود ان باتوں کا اس وقت کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی ایک وہ طبقہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو گمراہ ہے۔ تو دیکھیں سورہ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہم ہر نماز کی ہر ایک رکعت میں اس کو کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کی کتنی اہمیت ہے، یعنی کم از کم قرآن کا وہ حصہ جو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اس حصے کو صحیح سے صحیح پڑھنا، درست پڑھنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم از کم وہ قرآن کا حصہ جس کو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق